بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا شافی، ہر قسم کی الرجی کا گھریلو ہربل علاج۔ پرانی الرجی ہو یا نئی ہو یا چھپاکی ہو، اس کے بارے میں ایک سوال ہے کہ لوگ ایلوپیتھی دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ گئے، وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے اور یوں ہی دوائی چھوڑتے ہیں، پھر اس سے بھی بلکہ شدت کے ساتھ مرض دوبارہ اثر کرتی ہے، عود کراتی ہے۔ اس کے لیے کوئی ہربل علاج ہو جو مستقل اور دیر پا اثرات کا حامل ہو۔ جواباً عرض ہے کہ اس کے بہت سے نسخے ہم بیان کرنے لگے ہیں، تو سارے نسخے اللہ کے فضل کے ساتھ بہت مفید ہیں، مؤثر ہیں اور بہت دیر پا ان کا اثر ہے۔ ان میں سے جو مرضی، کیونکہ جب بہت سارے نسخے ہوتے ہیں تو انسان اس میں پھر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سا استعمال کرے اور کون سا نہ کرے، تو جو مرضی استعمال کر لیں۔ سبھی نسخے اللہ کے فضل سے بہت آزمائے ہوئے اور بے حد مفید ہیں، بہت مؤثر ہیں اور بہت دیر پا اثرات کے حامل ہیں۔ پہلا نسخہ ہے عناب 18 عدد 18 دانے، رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح گرائنڈر یا بلینڈر میں رگڑ کر اگر مزاج گرم ہو تو بغیر گرم کیے پی لیں، اگر سرد ہو تو نیم گرم کر کے پئیں۔ 21 روز تک استعمال کریں، اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خون کے جوش کو بٹھانے اور الرجی کے لیے بے حد مفید و مؤثر ہے، مسلسل استعمال کرتے رہیں، خالی پیٹ پینا ہے۔ اگر یہ تردد خود گھر پہ بنانے کا نہ کر سکے تو شربت عناب بنایا کرشی، ہمدرد، اجمل کی بڑی پیک لیں، وہ نسبتاً سستی پڑے گی، وہ استعمال کرتے رہیں۔ یا پھر املی یا آلو بخارا خشک 30 گرام رات کو بھگو کر رکھیں اور صبح ان کا پانی نتھار کر یا ٹھنڈا کر کے پئیں اگر گرمی کا موسم ہو۔ اگر سردی کا ہو تو نیم گرم پی سکتے ہیں، بشرطے کہ طبیعت اور مزاج گرم ہو۔ سردیوں میں سرد مزاج لوگ اس کو استعمال نہ کریں۔ یا اجوائن خراسانی، جس کو ہائیو سائمس کہا جاتا ہے، ایک اجوائن دیسی ہوتی ہے، خراسانی ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو اجوائن خراسانی ہوتی ہے وہ ایک نشاور چیز ہے اور زہریلی ہوتی ہے، تو 2 رتی میں دینے سے یا 2 گرین یا 2 رتی دینے سے اس کا کوئی ذیلی بد اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر زیادہ کھائی جائے تو یہ دوسری اجوائن کی طرح نہیں ہوتی، یہ نقصان دیتی ہے، یہ فوری اثر کرتی ہے اور الرجی کا بہت پائیدار علاج ہے۔ چونکہ زہریلی ہے، ہم اس کو دوبارہ بھی بیان کر رہے ہیں، زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ نشہ آور چیز ہے۔ یا پھر کچور، جس کو فارسی میں زرمباد کہتے ہیں اور انگریزی میں لانگ زیڈوری بھی کہتے ہیں، تو 1 تا 2 گرام صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ نئی و پرانی الرجی چھپاکی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتی ہے۔ بہت اچھی دوائی ہے کچور، اس کو استعمال کریں۔ پرانی چھپاکی کے مریض، اگر ساتھ سے پرانی قبض بھی ہو تو لہو کا ملتاس ایک مشہور عام چیز ہے، سب لوگ جانتے ہیں، وہ 40 گرام یک دفعہ پئیں، اس سے چاندے کی جابطیں کھل کر ہوں گے، جلاب آئیں گے، معدہ صاف ہوگا، تو یہ بھی بہت مفید علاج ہے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لہو کا ملتاس کو لہو خیار شمبر بھی کہتے ہیں، وہ اجمل والے تیار کرتے ہیں، ان کا بنایا لے لیں۔ یا اگر لوگ خیار شمبر استعمال نہ کر سکیں تو اطریف الزمانی یا اطریف الکشنیزی یا اطریف الاسوخدوس 1.5 چمچ حسب ضرورت 3 ماہ تک استعمال کریں، بیچ میں کبھی کبھی وقفہ کر لیں۔ یا معجون اشبا، یہ بھی مصفی خون ہے، یا معجون چوب چینی، یہ 1.5 چمچ رکاسنی 120 ml کے ساتھ استعمال کریں۔ یا مقامی طور پر لگانے کے لیے فیملی میڈیسن، جس کا نسخہ کافور 7 اجوائن 7 پودینہ ہم وزن لے کر کسی شیشی میں ڈال دیں تو یہ لیکوڈ شکل اختیار کر لے گی۔
اس کو یہ فیملی میڈیسن کہا جاتا ہے۔ یہ بہت سارے فیملی کے جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں اکثر میں کھانے اور لگانے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ جو فیملی میڈیسن ہے یہ خون کے جوش کو بٹھاتی ہے، کھانے کے لیے بھی اور لگانے کے لیے بھی فائدہ کرتی ہے۔ تو تیل سرسوں لے لیں یا ویزلین لے لیں، جو چیز مل جائے۔ اگر 10 ml فیملی میڈیسن ہو تو 200 ml تیل سرسوں یا ویزلین میں ملا لیں، یعنی 20 گنا میں، اور سارے جسم پر ملیں، فوری فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو کم و بیش تیار کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، یا ہر قسم کی چھپاکی و الرجی کے لیے فیملی میڈیسن کے 2 تا 5 قطرے ایک بتاشے یا تھوڑی سی چینی میں ملا کر یا 1 گھونٹ پانی میں ملا کر صبح شام استعمال کریں تو کھانے کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ یہ نسخہ خون کے جوش کو بٹھاتی ہے اور ہر قسم کی الرجی میں فائدہ مند ہے۔ اور اس کے ذریعے سے الیکٹرک کیٹل کے ذریعے چند قطرے پانی میں ملا کر جگ میں تو بھاپ لیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر فیملی میڈیسن نہ ملا سکیں، سادہ پانی کی بھاپ لیں تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ پسینہ کھل کر آنا چاہیے، خاص طور پر سردیوں میں یہ استعمال کریں۔ پرانی چھپاکی کے جو مریض ہوں یہ ان کے لیے ہے۔